اور آگے سنیے، 3 جگہ کی آیت آ رہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اسی صورت میں سورہ المائدہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ لوگ جو کہ فیصلے کرتے ہیں، فیصلے نہیں کرتے ہیں، لم يحكم فیصلے بما انزل اللہ، اس قانون کے مطابق، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ آگے پھر آ رہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ لوگ جو فیصلے نہیں کرتے ہیں اس قانون اور شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور پھر آگے آیت آ رہی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ لوگ جو فیصلے نہیں کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اصل کافر یہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنی ترجیحات، اپنی پرائرٹیز، اپنے پروگرام ان آیات کی روشنی میں بدلنے پڑیں گے، اس پہ غور کرنا پڑے گا، نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ہمارا اصل کام جو ہے اس دنیا میں اللہ کے پیغام کو وصول کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنے آپ پہ نافذ کرنا ہے اور اپنے معاشرے پہ نافذ کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں سورہ یوسف میں ایک آیت ملتی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم، قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے، اور اس میں بھی اگر شرک کیا جائے، کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا جائے، اور کچھ نہیں تو جاہل جمہور کو شامل کر لیا جائے کہ اب قانون سازی عوام الناس فرمائیں گے، اور جاہلوں میں سے جو چھٹے ہوئے ہوں گے وہ جب اوپر پہنچ جائیں گے اپنی جاہلیت کو لے کے، وہ انسانوں کے لیے قانون بنائیں گے، تو یہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ قانون بنائے، قانون دے، اور اسی کے قانون کو نافذ کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں اگر چند بوجھ بجھکڑ، بیوقوف، جاہل، احمق بیٹھ جائیں اور قانون بنانا شروع کر دیں، اور وہ بھی اللہ کے قانون کے مقابلے میں، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے آگے چل کے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ کہ اے اہل ایمان، تم میں سے جو کوئی اللہ کے دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کہنے کو مسلمان کہلوائے اور سود کی حمایت کرے، کہنے کو مسلمانوں کا قائد بنے، اور جب سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت دے فتویٰ، فیصلہ، تو سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر دے۔ کہنے کو وہ مسلمانوں کا قائد ہو،
لیکن مسلمانوں کے عقائد کو ہی وہ اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ ارتداد کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی شخص کھلم کھلا کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں اسلام سے مرتد ہوتا ہوں یہ تو ہے ہی۔ ارتداد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی نفاذ شریعت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کا راستہ روکے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، دین سے پھرتا ہے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ پھر اور قوم لے آئیں گے، یأتی اللہ بقوم، اور قوم لے آئیں گے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں۔ اذلۃ علی المؤمنین، ان کی نفسیاتی کیفیت یہ ہوگی کہ مومنین کے سامنے وہ اذلہ ہوں گے۔ دیکھیے لفظ کیا استعمال، اذلہ جمع ذلیل کی، مومنین کے سامنے وہ اتنے پست ہوں گے کہ بالکل اپنے آپ کو ذلیل کر دیں گے، پیچھے جائیں گے۔ وہی جو میں نے مثالیں سیدنا عثمان کی، سیدنا عمر کی، سیدنا علی کی دی۔ مومنین کے سامنے انتہائی متواضع، انتہائی نرم، عزت علی الکافرین، کفار کے مقابلے میں بڑے جبروت والے، بہت زبردست، ایسا نہیں کہ باہر سے جو تاریں کھینچی جائیں تو پتلی کی طرح ناچ رہے ہوں اور یہاں پہ لوگوں کو جیلوں میں گھسیٹ رہے ہوں، نہیں، مسلمانوں کو تو پیس رہے ہوں اور کفار کے مقابلے میں پتلی کی طرح سے ناچ رہے ہوں۔ فرمایا یہ کفار کی علامت ہے، یہ مرتدین کی علامت، منافقین کی علامت ہے۔ یہ اذلۃ علی الکافرین وأعزۃ علی المؤمنین ہے، یہ نہیں۔ فرمایا کہ تم جاتے ہو تو جاؤ، تم دین کو چھوڑتے ہو تو پرواہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے وہ بچھے جا رہے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کفار کے مقابلے میں بہت زبردست اور عزت والے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، کسی استعمار کے راستے میں جہاد کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی تنقید اور ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی انہیں بنیاد پرست کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی انہیں پچھلے زمانے کا کہتا ہے تو پرواہ نہیں کریں گے، سیدھا سیدھا وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، اللہ کے قانون کا بول بالا کریں گے۔ یہ 4-5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایسی قوم کو پھر ہم لے آئیں گے جو اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنین سے محبت کرنے والے، کفار پہ سختی کرنے والے، ہر دم جہاد کرنے والے، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں یہ پرواہ نہیں کریں کہ بڑی بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، یا پرانے زمانے کی سزائیں ہیں، یا یہ تو بنیاد پرست ہو گئے، یہ تو دہشت گرد ہو گئے، کسی کی اس بکواس کی وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں ایک اہم واقعہ عام طور پہ سنایا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین، یہ قرآن عربوں میں نازل کیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں سے ہیں۔ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور یہ فضیلت عطا فرمائی کہ دین ان کی زبان میں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں سے آئے، اور یہ فضیلت اور یہ امامت ان کو 700-800 برس تک ملی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو عرب ہیں، ہم تو فلاں ہیں۔ انہوں نے اپنی عزت قومیت میں ڈھونڈی، ہم فلاں قوم سے ہیں، ہم فلاں قوم سے ہیں، ہمارا خون یہ اور ہمارا خون یہ۔ انہوں نے اپنی عزت باہر کی تہذیبوں میں ڈھونڈی، اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین لی
اور امامت بھی ایسے چھینی کہ پوری دنیا میں ایک علاقہ بھی ایسا نہ رہا جس میں عربوں کی حکومت ہو۔ آخری علاقہ اندلس کا رہ گیا تھا، وہاں سے بھی دھکے مار کے ان کو نکال دیا گیا، اور ایک مسلمان بھی اور ایک عرب بھی اندلس میں برداشت نہ کیا گیا۔ مسلمان کو اور عرب کو تو وہ کیا برداشت کرتے، ان کی قبروں کو بھی اکھیڑ دیا انہوں نے، قبروں پہ لگے ہوئے کتبوں کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے۔ یہ تو کفار جب ہم پہ قبضہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، بیت المقدس میں بھی وہ آئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا، اندلس میں بھی آئے تو ایک مسلمان بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ عزیزان گرامی، ہم بھی آئے تھے ہندوستان میں، ہم نے یہاں 1000 سال حکومت کی ہے، ہم نے تو ایک ہندو کو بھی یہاں سے نہیں نکالا، ہم نے تو ایک سکھ کو، ایک مرہٹے کو بھی نہیں نکالا، نہ صرف ہم نے نکالا نہیں، ہم نے تو ان کی جائیدادوں پہ بھی قبضہ نہیں کیا۔ ہم نے 1000 سال حکومت کی، ہم پھر بھی اقلیت میں رہے، ہم نے تو اپنے آپ کو اکثریت بھی نہیں بنایا، ہم نے تو کسی کو زبردستی مسلمان بھی نہیں بنایا، جو بھی مسلمان بنایا اپنے شوق سے بنایا۔ یہ ایک مزاج کی بات ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج ہے۔ تو اندلس سے عربوں کو نکال دیا گیا، ان کی امامت چھین لی گئی۔ یہ کب ہوا؟ یہ 1492 میں ہوا۔ ادھر دیکھیے، وہ قوم جو کہ اپنے دور کی سب سے اجڑ، سب سے جاہل، سب سے زیادہ خونخوار، سب سے زیادہ غیر مہذب منگول، تاتاری، ان کو اللہ نے چن لیا کہ آؤ بھائی تمہیں امامت دیتے، عربوں کی جگہ ان کو بٹھا دیا۔ یہ وہی منگول ہیں، وہی تاتاری ہیں کہ جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو لوگوں کو اتنا قتل کرتے تھے کہ ان کی کھوپڑیوں کو اکٹھا کر کے مینار بناتے تھے، اور جتنا اونچا مینار ہوتا تھا جس سپہ سالار کا، وہ اتنا بڑا سپہ سالار اپنے آپ کو شمار کرواتا تھا کہ اس نے اتنے لوگ قتل کیے ہیں کہ اس کی کھوپڑیوں سے اتنا اونچا مینار بنا ہے۔ دنیا کی انتہائی غیر مہذب قوم، انتہائی خونخوار قوم، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اور وہ انتہائی نرم خو ہو گئے، اذلۃ علی المؤمنین بن گئے، اعزۃ علی الکافرین ہو گئے۔ اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے عربوں کو اندلس سے دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے، ادھر سے یہی تاتاری، یہی منگول اسلام کا پرچم ہاتھ لیے ہوئے قسطنطنیہ کے راستے سے مشرقی یورپ میں داخل ہو رہے ہیں، یوگوسلاویہ میں، یونان میں، البانیہ میں، بوسنیا میں، یہ سارا علاقہ یہ انہی تاتاریوں نے فتح کر لیا۔ آدھا یورپ، مشرقی یورپ پورے کا پورا اسلام کے قبضے میں آ گیا، اور وہاں 500 سال تک انہوں نے حکومت کی اور اسلام کو نافذ کیے رکھا۔ ادھر ہندوستان میں دیکھ لیجئے، یہ مغل جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ منگول ہی تو تھے، یہ بابر سے لے کے آگے 1857 تک انہی کا دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربوں سے حکومت لے لی، عربوں سے امامت چھین کے تاتار کو دے دی۔ یہی بات علامہ کہتے ہیں کہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔